اسلام اور عورت۔ اسلام اور عورت کے سیگمنٹ میں آج ہم آپ کو اسلام میں خواتین کے لیے تعلیم کے حق سے متعلق بتائیں گے۔ انسان کی ترقی علم سے وابستہ ہے۔ جو فرد یا گروہ علم سے بے بہرہ ہو وہ زندگی کی تگ و دو میں پیچھے رہ جاتا ہے۔ نہ تو اس کی فکری پرواز بلند ہو سکتی ہے اور نہ اس کی مادی ترقی ہی کا بہت زیادہ امکان ہے۔ لیکن اس کے باوجود تاریخ کا ایک طویل دور ایسا گزرا ہے جس میں عورت کے لیے علم کی اہمیت محسوس ہی نہیں کی گئی۔ علم کا میدان صرف مرد کا سمجھا جاتا تھا۔ مردوں میں بھی خاص طبقات علم حاصل کرتے تھے۔ عورت علم کی بارگاہ سے بہت دور جہالت کی زندگی بسر کر رہی تھی۔ اسلام نے علم کے دروازے عورت اور مرد دونوں کے لیے کھلے رکھے، اس راہ کی پابندیاں ختم کیں اور ہر طرح کی آسانیاں فراہم کیں۔ اسلام نے خاص لڑکیوں کی تعلیم و تربیت کی طرف توجہ دلائی، اس کی ترغیب دی اور اس کا ثواب بتایا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 3 لڑکیوں کی پرورش کی، ان کو تعلیم و تربیت دی اور ان کی شادی کی، ان کے ساتھ بعد میں بھی حسن سلوک کیا تو اس کے لیے جنت ہے۔ اسلام کا خطاب عورت اور مرد دونوں سے ہے۔ اسلام نے ان میں سے ہر ایک کو عبادات، اخلاق اور احکام شریعت کا پابند بنایا ہے۔ علم کے بغیر ان کی پابندی نہیں ہو سکتی۔ عورت کے لیے مرد سے تعلقات کا مسئلہ بڑا اہم ہے۔ یہ تعلقات انتہائی پیچیدہ اور بڑی نزاکت کے حامل ہوتے ہیں۔ ان میں عورت کے حقوق بھی ہیں اور ذمہ داریاں بھی۔ جب تک اسے ان کا علم نہ ہو وہ ٹھیک نہ تو اپنی ذمہ داریاں ادا کر سکتی ہے اور نہ اپنے حقوق کی حفاظت کر سکتی ہے۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ عورت اور مرد دونوں ہی کے لیے کم از کم دین کی بنیادی باتوں کا جاننا نہایت ضروری ہے۔ عورت اگر ان سے ناواقف ہو تو شوہر اسے خود بتائے گا یا کوئی ایسا انتظام کرے گا کہ وہ ان کا علم حاصل کر سکے، اور اگر شوہر اس کا انتظام نہ کرے تو عورت خود سے انہیں سیکھنے کی کوشش کرے گی۔ یہ اس کا ایک قانونی حق ہے۔ اس کے لیے وہ گھر سے باہر بھی لیکن اخلاقی حدود کی پابندی کے ساتھ جا سکتی ہے۔ شوہر اس پر پابندی نہیں لگا سکتا۔ ان سب باتوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ دور اول میں علم جس طرح مردوں میں پھیلا عورتوں میں بھی عام ہوا۔ صحابہ کے درمیان قرآن و حدیث کا علم رکھنے والی خواتین کافی تعداد میں ہمیں ملتی ہیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں مسائل کا فتویٰ دینا بڑا نازک اور مشکل کام ہے۔ اس میدان میں بھی عورتیں موجود تھیں۔ ان عورتوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خولہ بنت طویت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ بہت نمایاں ہیں۔